ہاں میں نے اس تناظر میں یہ موضوع چھیڑا کہ ہمارے یہاں حجاب پر بحث ہو رہی ہے. کرناٹک کی بعض اسکولوں کالجوں میں مسلم لڑکیوں کو حجاب لگا کر آنے پر پابندی عائد کرنے کی بات کہی گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ تحریک بنا دی گئی. میں اس پر تفصیلی گفتگو کرنا ایسا مانتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس موضوع کو چھیڑا ہے, ابھارا ہے, ان کو کامیاب بنانا. لیکن جب وہ چیز موضوع بن گئی ہے تو میں ایسا مانتا ہوں کہ اس کو مسلمانوں کو ڈرنے سے زیادہ اس کو نعمت سمجھنا چاہیے کہ ہمارے وہ غیر مسلم احباب, دوست اور دوسرے لوگ جو دین اسلام کی خوبیوں سے, اس کی تعلیمات کی پاکیزگی سے ناآشنا ہے, یہ اچھا موقع ملا ہے کہ ان لوگوں نے یہ موضوع چھیڑا, ان لوگوں نے اس کو میڈیا کا موضوع بنایا. اب ہم اس موضوع کو ذریعہ بنا کر, اس شہرت کو ذریعہ بنا کر اسلام کی صحیح تعلیم, اس کے فوائد اور اس کو نہ ماننے کے نقصانات ان تک پہنچائیں. ہو سکتا ہے بہت سے لوگ ہدایت لے آئیں, ہدایت کو پالنے میں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ. وہ اسلام کو دبانے کے لیے جو کام کرتے ہیں وہی اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو اس تناظر میں نے یہ گفتگو چھیڑی ہے. تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں جو ابھی حجاب کی بات کر رہے ہیں, سیکولرزم کا, لا مذہبیت اور لا دینیت کا حوالہ دے کر, کہ کیا یورپ کے سیکولرزم کو وہ مانیں گے جہاں مذہب کو گھر سے نکال دیا گیا, انفرادی معاملہ قرار دے دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ حکومت میں کوئی مذہب نہیں رہے گا, انسان کے سماجی زندگی میں بھی نہیں رہے گا, قانونی اعتبار سے بھی نہیں رہے گا, اس کے اپنی مرضی ہے, جہاں مانے. اب اس معاملے کی بنیاد پر وہاں جو چیزیں عام ہوتی گئی, آوارگی بڑھتی گئی, اس میں ایک ہلکا سا ایک نمونہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی لڑکا اور لڑکی, مرد اور عورت بالغ ہیں اور ایک دوسرے کو چاہتے ہیں تو وہ سرے راہ ایک دوسرے سے حق کر سکتے ہیں, گلے مل سکتے ہیں, بوس و کنار کر سکتے ہیں. بعض الفاظ نہیں استعمال کرنا استعمال کرنا اچھا نہیں لگتا, نہیں کرنا چاہیے, لیکن موضوع کا تقاضا ہے کہ اس کو کھل کر بیان کیا جائے. تو یورپ اور امریکہ کی گلیوں میں, سڑکوں پر, پارکوں میں سر عام مرد اور عورت ایک دوسرے سے بوس و کنار, ملنا جلنے والا کام کرتے ہیں. اب وہاں کا قانون یہ کہتا ہے کہ وہ ان کا یہ کام جو ہے وہ قانون کے خلاف نہیں ہے, جرم نہیں ہے, دونوں اپنی مرضی سے کر رہے ہیں, کوئی گناہ نہیں ہے. اگر آپ وہاں کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں تو آپ گنہگار ہیں, آپ کی کمپلین ہو جائے تو آپ اریسٹ ہو جائیں گے. ملاحظہ فرمایا. تو یہ جو حجاب پر اعتراض کرنے والے ہندوتو کے علم برداران ہیں, فرقہ پرست, حجاب پر جو ہے وہ جے شری رام کا نعرہ لگا رہے ہیں. بی بی مسکان برقعے میں جو گئی, جن کی ویڈیو آئی, تو سوال یہ ہے کہ کیا وہ اس سیکولرزم کو, مذہبی شناخت کو مٹا کر اس حد تک جانے کو تیار ہیں, یورپ اور امریکہ کے پیچھے جانے کے لیے؟ وہاں اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. یہ میں نے ایک ہلکی سی مثال دی, ابھی اشارہ کیا تھا. رشتوں کا احترام پامال کر دیا گیا. فرائیڈ کا نظریہ اباحیت, ڈاروین کا نظریہ جس نے انسان کو بندروں کی اولاد کہا, انسان پہلے بندر تھا, پھر بنمانوس ہوا, پھر انسان نما ہوا, پھر جو ہے انسان ہو گیا. اس کو سائنس والوں نے بھی رد کر دیا ہے. عقلاً بھی کسی طریقے سے وہ تھیوری جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. بندر پہلا بولتا ہے بندر آج ہے, بنمانوس ہے دنیا کے اندر, دونوں ہیں. ان کے بعد تیسری کڑی بولتا ہے انسان نما, دنیا میں کہیں انسان نما کوئی مخلوق نہیں ہے. چوتھی کڑی انسان ہے, وہ ہے. ایک 4 سلسلہ ہے, 4 کڑیوں کا ایک سلسلہ آپ بتا رہے ہو. ان میں سے پہلی ہے, دوسری ہے, تیسری غائب ہے, چوتھی ہے. ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا. اور بھی کئی اعتراضات سائنسی اعتبار سے. ارتقائی نظریہ ڈاروین کے علاوہ بھی لوگوں کا ہے. سیکولرزم اسلام کو نشانہ بنانے کے لیے, مذہب کو نشانہ بنانے کے لیے, میں نے گزشتہ ہفتے منگلور میں جمعہ کا خطبہ دیا اسی ٹاپک پر. وہ وائرل ہوا. سیکولرزم کی راہ نجات پر, سیکولرزم کی الغار کے نام سے وہ خطبہ ہوا. اس میں نے پردے کے معاملے کا اس وقت یہ ایشو اس طرح نہیں بنا تھا, میں نے ہلکا سا ذکر کیا اور یہ بیان کرنے کی کوشش کی کہ اعدائے دین نے, خاص طور سے اسلام کے دشمنوں نے, عالمی سطح پر یہ ایک سازش رچی ہے. اور جو جدید فکری افکار ہیں, سیکولرزم, جمہوریت جس کو عربی میں علمانیت اور ڈیموکراتیہ, انگلش میں ڈیموکریٹک کہتے ہیں, اور اسی طریقے سے حقوق انسانی, ہیومن رائٹس,
اس پر ہم تفصیلی گفتگو کریں. ان میں سے جتنے الفاظ اور اصطلاحیں ہیں ان کی اپنی تاریخ ہے, پس منظر ہے, بیک گراؤنڈ ہے, اور ان کی تفصیلات میں جائیں تو آپ کو یہ ضرور ملے گا کہ ان کا اصل نشانہ اسلام ہے اور مسلمان ہیں. کرناٹک میں جو کیا جا رہا ہے, یہاں ابھی ہم تھوڑا سا تذکرہ کریں گے, لمبی چوڑی بات میں نہیں کرنا چاہتا. سیاسی معاملہ ہو جاتا ہے, اور ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ سیاسی موضوعات پہ ہم نہ بولیں. سیاست والے دینی موضوعات میں ٹانگ اڑاتے ہیں. اب اس کا دفاع ہم کرنے جائیں تو کہتے ہیں کہ اس موضوع پہ زیادہ بولنا نہیں چاہیے. خیر, پھر بھی کچھ چیزیں مصلحت کے خلاف ہوتی ہیں. تو یہ جو معاملہ یہاں چھڑا ہے یہ یہاں کا نہیں ہے, اور تازہ یا پہلی بار کا نہیں ہے, اور ان کا پہلا معاملہ نہیں ہے. ابھی جو موجودہ حکومت جب سے آئی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں سے متعلقہ امور کو ایک کے بعد ایک یا کے بعد دیگرے چھیڑا جا رہا ہے. ابھی یہاں معاملہ تھا, 4-5 ریاستوں کا الیکشن ہے, اسی تناظر میں دھرم سنسد کا معاملہ آیا, مسلمانوں کو مارنے کاٹنے کی باتیں کہی گئی, معاملہ کورٹ میں گیا. ابھی وہاں کے ایک جو ان کے پیشوا ہیں مذہبی, ان کی ضمانت بھی ہو گئی. مسلمان اگر وہ شہریت کے قانون کے سلسلے میں اس نے احتجاج کیا ہے, جمہوری طور سے کیا ہے, تو وہ لوگ آج تک جیل میں ہیں, ان کی ضمانت نہیں ہو سکی. یہ سر عام بیان دیتے ہیں کہ قتل عام کیا جائے, مارا جائے, اور یہ کیا جائے اور وہ کیا جائے. ان کا وزیر یہ بیان دیتا ہے کہ یہاں کا اصل جھنڈا جو ہے وہ بھگوا ہے, ترنگا تو ختم ہونے والا ہے, ان پر کوئی کارروائی نہیں ہوتی. یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ عام طور سے اخبارات میں اور مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے یہ بیانات ہوتے ہیں, بیانات دیے جاتے ہیں. اس لیے میں اس اشارے کے ذریعے سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. دھرم سنسد کے اندر یہ معاملہ, اس سے کچھ دنوں پہلے یہی حکومت جو ہے طلاق اور خلا کے معاملے کو چھیڑ چکی ہے. اس میں ان کو بہانہ ملا, بعض مسلمانوں کے غلط مسئلہ حلالے کی وجہ سے خوب بیان بازیوں کا موقع ملا, اور بالآخر انہوں نے ایک قانون بنا دیا. اس میں جہاں ان کی شرارت ہے, بعض مسلمانوں کی حماقت اور ان کو بجائے دین کے اپنے مسلک کے دفاع کرنے کی کوشش بھی داخل ہے. میں ایسا مانتا ہوں, کسی کو اچھا لگے یا برا لگے, لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ حلالہ اسلام سے تعلق نہیں رکھتا. جب اس کا مذاق اڑایا جا رہا تھا اور اس کو بہانہ بنا کے قانون بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی, تو یہ نہیں بولا گیا پورے مسلمانوں کی طرف سے کہ حلالہ قرآن و حدیث میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. یہ لعنتی کام ہے, یہ صحیح نہیں ہے. قرآن حدیث کا جو نظام طلاق ہے وہ کچھ اور ہے, اور جو لوگ سمجھا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں وہ کچھ اور ہے. خیر, طلاق والا اور نکاح والا مسئلہ چھیڑا گیا. اس سے پہلے مسجد کا معاملہ تھا, اب مسجد کا معاملہ جو ہے وہ اس میں کیا کیا ظلم زیادتی ہوئی وہ ایک الگ نظر ہے. وہ ایک طریقے سے کشش کھو چکا ہے. الیکشن آتا ہے تو ہمارے یہاں کچھ لوگ یہ تبصرہ کرتے ہیں کہ صرف یہ الیکشن کی وجہ سے گرمایا جا رہا ہے. یہ صحیح ہے کہ یہ بھی ایک مقصد ہے کہ جو حکومت عوامی فلاح و بہبود کا, ملک کی خدمت کا, تعمیر و ترقی کا صحیح کام نہیں کر رہی ہے, اس کے پاس موضوعات نہیں ہیں. آسان طریقہ یہ ہے کہ مذہبی منافرت کو ہوا دی جائے, اس کو فضاؤں میں, ماحول میں اس بحث کی گونج اس طرح پیدا کی جائے کہ بس یہی موضوع زیر بحث آ جائے اور لوگوں کے ملک کے لیے یہی موضوع اہم بن جائے. میڈیا والے تو ان کے آدمی ہے ہی, وہ جس موضوع کو موضوع بنانا چاہتے ہیں اس کو عام کر دیتے ہیں. چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں کرناٹک کا یہ معاملہ جو ہے انتہائی تیزی کے ساتھ موضوع بن گیا, تاکہ دنیا کے جو زمینی حقائق ہے, حکومت کی نااہلی ہے, کام نہ کرنے کا معاملہ ہے, لوگوں کی شکایت و پریشانیاں ہیں, وہ پس منظر میں چلے جائیں, بس اسی پر بات چیت ہوتی رہے. اور اس کے لیے ان کے سامنے اسلام اور مسلمانوں کا ٹاپک بہت آسانی سے مل جاتا ہے. افسوس ان غیر مسلموں پر ہے جو یہ جانتے ہیں لیکن جھانسے میں آ جاتے ہیں. لیکن اب بہت ساری پہلے تو کچھ باشعور لوگ, منصف لوگ, اور اب بہت سارے غیر مسلم ہندو بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ موضوعات مسلمانوں کے لیے چھیڑ چھاڑ کا جو بار بار ایک طریقہ اختیار کیا گیا ہے, یہ لوگوں